بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ نمبر 17 غفلتوں کو دور کرنے والا پارہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ابھی تک غفلتوں میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور جب کبھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی نئی بات آتی ہے، تو اس کو کھیلتے کودتے سنتے ہیں، کیونکہ ان کے دل تو کچھ اور ہی چیزوں میں مصروف ہیں۔ ان ساری آیتوں پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایک ریڈیو پہ اعلان آ جائے کہ سیلاب قریب آ رہا ہے، زلزلے کے آنے کی امید ہے، طوفان آنے والا ہے، پھر دیکھیے لوگوں کی گھبراہٹیں اور پھر دیکھیے لوگوں کی تیاریاں۔ کیا ہمیں اللہ کے کلام کی اس ایک آیت پر اتنا بھی اعتبار نہیں جتنا ریڈیو سے آنے والی ایک خبر پہ؟ کیا مصروفیات ہیں، کیا غفلتیں ہیں، کس دنیا میں کھو گئے، اور جو مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی موت کو دور نہیں سمجھنا۔ جتنی زندگی بسر ہو گئی، اب اس کے اندر جتنا اور ڈالیں گے، آخر تو موت ہے۔ غفلت کو دور کرنے والی آیت ہے، اور سوچ کے جانا ہے زندگی کے 3 ادوار میں سے اب کس میں ہوں، بچپن، جوانی کہ بڑھاپا۔ اگر جوانی اور بچپن کے سنگم پہ ہوں تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آج سے ہی اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب انسان لغویات میں پڑتا ہے، جب لہو اور لغو انسان کی زندگی میں آتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کی اہمیت نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ 1 منٹ میں انسان کتنے لفظ بول سکتا ہے، کتنے قدم چل سکتا ہے، کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، کتنی دفعہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لیکن 1 منٹ کر کے گھنٹے، اور گھنٹوں کو ضائع کر کے دن، اور دن ضائع کر کے ہفتے، مہینے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تو پوری زندگی ہی ضائع کر دی، سوائے کھانے پینے کے ان کو کوئی غم ہی نہ تھا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یہ ہے وہ آیت جس پہ غور کریں تو واقعی ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری یہ کتاب لگے، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز میں اس کا ذکر ہو وہ اس کو اچھی لگتی ہے۔ کسی اخبار یا رسالے میں کوئی تصویر چھپ جائے، کوئی انٹرویو آ جائے، بہانے بہانے لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو یہ قرآن ہمارے ہی ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ ہم کیا کھائیں، کیا پہنیں، کیسے جائیں، کیا ہوگا، ہماری کامیابی کس میں ہے، ہماری ناکامی کس میں ہے۔ اس کتاب کو اپنی زندگی کی کتاب بنا کر القرآن و حیاتی بنا لیں، پھر یہ آپ کو جینا بھی سکھائے گی اور جانا بھی سکھائے گی۔ ورنہ یاد رکھیے اگلی آیتوں میں، آیت 12، 13 اور اس سے اگلی چند آیات میں ان عذاب شدہ بستیوں کا تذکرہ ہے کہ جب اپنی دنیا میں مگن تھے، غفلتوں میں تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اس وقت ان گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور کہا گیا کہ اپنے انہی گھروں میں بیٹھے رہو جہاں بڑے مزے سے بیٹھے تھے۔ آج تم سے سوال ہوگا، وجہ کیا ہے کہ وہ ظالم تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم غافل تھے، ہم انجان تھے، ہم معصوم تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دیکھ لیجیے آیت 14، یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ تو ظالم کون ہے؟ جس کو سب پتہ ہو، اس کے باوجود بھی نہ مانے۔ اور پھر اینڈ کیا ہوا؟ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ جیسے چنگاریاں بجھتی بجھتی، ایسے لگتا ہے چیخے ہوں گے، چلائے ہوں گے، پھر کچھ نے دم توڑا، پھر کچھ اور نے دم توڑا، اور اس کے بعد خامدین، بجھتی ہوئی چنگاریاں، کہ ان کی زندگی میں کوئی رمق نہ رہی۔ آیت 16 میں بتایا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ ہم نے اس کو کھیل کے لیے پیدا کیا، کہ اللہ نے دنیا کو بس کھیل تماشے کے لیے بنایا اور جب دل بھر جائے گا تو ختم کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم باطل پہ حق کی چوٹ مارتے ہیں، پھر باطل بھاگ جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے آیت 18 کا، اور حقیقت ہے اس دنیا میں حق اور باطل ہی کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ لے چلے۔
اس کے بعد کچھ باتیں فرشتوں سے متعلق کرنے کے بعد کائنات کے کچھ راز جس کو آج سائنس نے بھی کھول دیا۔ آیت نمبر 34 میں بتا دیا کہ جو آیا اس کو جانا ہے، جو برتن بنا اس کو ٹوٹنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی جو بشر آیا ان میں سے کسی کو بھی ہمیشگی حاصل نہیں تھی، اور اگر آپ مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور ہم تم کو شر اور خیر کے ساتھ آزما رہے ہیں، لیکن آنا ہماری طرف ہے۔ آپ دیکھیے موت کے دو ہی ذائقے ہیں، ایک بڑا میٹھا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی موت بڑی خوبصورت چیز ہے دنیا میں، اور ایک ہے کڑوا ذائقہ، کافر کی موت۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کی گھڑیوں کو آسان کرے۔ لوگ کہتے ہیں جینا تو ہے، میں کہتی ہوں جانا بھی تو ہے، تو جینے والوں کو جانے کی تیاریاں کرنی ہے، یہی پیغام ہے نایات کا۔ پھر آیت 37 میں انسان کی جلد بازیوں کی بات کی گئی کہ سب کچھ اس دنیا میں ہی لینا چاہتا ہے، حالانکہ آگے تو زیادہ رہنا ہے، وہاں کی فکر کرے۔ اور رسولوں کے مذاق اڑائے جانے کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر غفلت بھری باتیں ان لوگوں کی بیان کر دی جو بس یہ سوچتے تھے کہ جیسے ہمارے باپ دادا دنیا میں وقت گزار کے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ آج دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والے قیامت کے دن حسرت کا شکار ہوں گے۔ آیت 47 بتاتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے تو لیں گے اور انصاف ہوگا، اور ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اللہ نکال دے گا، اور اسی طرح بدی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیئرفل بنا دے۔ آیت 50 بہت پیاری آیت ہے کہ جس میں اس ذکر کو مبارک کہا گیا۔ حقیقت ہے کہ یہ قرآن برکتوں والا ہے، جب زندگی میں یہ آ جاتا ہے اس کے بعد برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور دوبارہ حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے بتا دیا کہ وقت کے رواج کو قبول کرنے کی بجائے اس سے ٹکر تو لینی ہی پڑے گی اگر تم نے بھی ابراہیم کی طرح اللہ کے پیارے بننا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اور انبیاء کے قصے بیان کرتے ہوئے حضرت داؤد کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کو اللہ نے جو مقدمے کا فیصلہ سجھایا تھا اس کی بات کی گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور حضرت ایوب کی بات آتی ہے آیت 83 میں۔ اللہ کے صابر شاکر بندے تھے، صحت بھی تھی، اولاد بھی تھی، مال بھی تھا، لیکن آزمائش آئی، ایک ایک کر کے سب چلا گیا۔ کئی سال کی بیماری کے بعد پکارتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آج بھی وہ لوگ جو بستروں پہ بیمار پڑے ہیں، جو گھروں میں یا ہاسپٹلز میں، یہ دعا ان کے لیے اکثیر ہے۔ ادھر ادھر جاتے ہیں، کیا کیا وظیفے کرتے کراتے ہیں، ڈاکٹرز کے در کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی یقین سے اس دعا کو مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کے بعد بیماری دور کی، بلکہ گھر والے بھی واپس دے دیے اور مال بھی واپس دیا۔ آج بھی جو یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ آیت 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سراسر اپنے گناہوں کے احساس میں ڈوبے ہوئے انسان کی پکار اور اللہ کو سب کچھ سمجھنا۔ ہم نے آج اس کے نت نئے طریقے نکال دیے، نہ وہ روح رہی اور نہ ترجمے پہ غور رہا، اور نہ وہ بے چینی تھی جو حضرت یونس کے دل میں تھی، اور مچھلی کا پیٹ، غم کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا، اور وہاں سے پکار اٹھی تھی کہ عرش پہ سنی گئی۔ آج ہم بعض اپنی دوستوں کو ان کاموں میں لگا کر خود دہی بڑے بنانے اور پیزا آرڈر کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ ساری روح اس کی کہ میں ظالم ہوں، پڑھنے والی تو اپنے لیے پڑھ گئی، گھر والے کو کیا ملا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رسمی دین سے زیادہ حقیقت کے قریب اصل دین کی جو خوبصورتی اس کو سمجھنے والا بنا دے۔ پھر حضرت زکریا کی دعا ان کے لیے جو ابھی تک اولاد کی نعمتوں سے محروم ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ کیا بتا دیا اس آیت میں کہ تم اپنے آپ کو کبھی مایوسیوں میں نہ ڈالنا، رب تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم دین کے وارث مانگ لو۔ اور دیکھیے گا اگلی آیت میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، شوہر بیوی نیکیوں کے کام بھاگ بھاگ کے کر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد جو رکھا تو وقت میں ضائع نہیں کیا، ڈپریشن میں نہیں کیے، ڈاکٹروں کے چکروں میں نہیں پڑے، وہ بھاگ کے اللہ کے کام کرتے رہے۔ اور یدعوننا رغبا ورہبا، امید اور رغبت اور کبھی خوف کے ساتھ پکارتے بھی رہے، اور خشوع بھی تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اللہ آج بھی کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے، اصل بات یہ کہ انسان اس کے لیے یقین کتنا رکھتا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کی بات ہے، جو بہت بڑا فتنہ ہوگا اس دور میں، اور یہ بالکل قرب قیامت کی علامتیں ہیں، اور اس وقت میں وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ آیت 97 میں پھر دیکھیے غفلتوں کا ذکر ہے کہ جب عذاب آتے ہیں تو اس وقت لوگ اپنی غفلت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب عذاب ٹل جاتے ہیں تو دوبارہ انہی کاموں میں چل پڑتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ دنیا میں ڈر کے رہیں گے اللہ ان کو اس دن خوفزدہ نہیں کرے گا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، آیت 103 میں اللہ تعالیٰ میں دنیا آخرت میں مطمئن کر دے، پرسکون کر دے۔ اور اس کے بعد پھر سورت کا اینڈ اتنے خوبصورت پیغام پہ کہ جب لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں اور آپ کو ستائیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے در پہ جھکا دیں اور اللہ سے فیصلے طلب کریں اور ہر کام میں اللہ کو شامل کر لیں۔ اس کے بعد سورت حج ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج۔ نماز نام کی کوئی صورت نہیں ہے قرآن میں، روزے کے نام سے کوئی صورت نہیں۔ حج کے نام سے کیوں؟ کیونکہ حج ایک تو اجتماعیت سکھاتا ہے، امت بن کے جینا سکھاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ حج کے ساتھ ہی انسان کے اندر آخرت کا فکر بھی آتا ہے۔ اسی طرح لوگ ہمیں چھوڑنے جائیں گے اور اسی طرح لوگ غسل دیں گے اور اسی طرح ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں گے اور ہم اپنے اس آخری سفر پہ چلیں گے۔ یہاں سفید احرام ہے تو ادھر کفن ہے۔ اللہ تعالیٰ سفر حج سے سفر آخرت یاد دلاتا ہے، اور ساتھ ہی شروع میں قیامت کے زلزلوں کی بات ہے کہ جس دن دودھ پلانے والی عورت پہ اپنے بچے کو اتار دے گی اور حاملات کے حمل گر جائیں گے اور لوگ نشے میں ہوں گے۔ ذرا سوچئے کتنا سخت زلزلہ ہوگا وہ۔ ایک زلزلہ آتا ہے کتنے دن تک اس کا خوف رہتا ہے۔ قیامت کے زلزلے کے بعد اگر دنیا ہوتی تو کیسے خوفزدہ ہوتی، اور کیا کیا اخباروں میں خبریں چھپتی اور کیا کیا تصویریں آتی۔ اس زلزلے سے پہلے ایمان والا خود کو ہلا لیتا ہے اللہ کے خوف سے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 3-4 میں ایک ایسے شخص کی بات ہے کہ جس کے علم تو نہیں ہے لیکن اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے بغیر علم کے علم والا بننے کی کوششیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے مختلف مراحل کو بیان کیا گیا، اور اسی میں قیامت کا ذکر کر کے اس شخص کا ذکر کر دیا کہ جو بغیر علم کے کتاب کو مانے بغیر، ہدایت کو لیے بغیر، کندھے اچکاتا ہوا اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کا برا انجام ہے۔ اور آیت 11 آیت تدبر ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی عبادت کناروں پہ رہ کے کرتا ہے، اگر اس کو خیر پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اور اگر کوئی فتنہ کوئی آزمائش آ جائے تو پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پہ۔ کیا اس کا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ کناروں پہ رہنے سے کیا مراد ہے؟ پورے دل سے دین میں نہیں آتے، خوف آتا ہے کہ پورے دین میں آگے تو شاید دنیا چلی جائے گی۔ کنارے پہ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں فائدے کی چیز ہوئی تو اندر آ جائیں گے، نقصان کی چیز ہوئی تو نکل جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کناروں پہ رہنے والے ہی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ کشتی ڈولتی ہے تو سب سے پہلے کناروں والوں کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو پورے دل سے اندر آ جاتا ہے وہ سیکیور بھی ہوتا ہے اور وہ انجوائے بھی کرتا ہے۔ جیسے فضے کی سب سے مزے کی چیز اس کا سینٹرل پارٹ ہوتا ہے۔ کنارے تو ہمیشہ خشکی ہوتے ہیں جو بعض لوگ تو پھینک ہی دیتے ہیں۔ تو دین کو پورے دل سے لینا بہادر لوگوں کے بس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم کے کچھ تذکرے ہیں آیت نمبر 19-21 تک، جس میں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جہنم ایک حقیقت ہے، کیسے وہاں جھگڑنے والوں کو داخل کیا جائے گا اور ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے اور ان کی کھالیں اور ان کی چمڑیاں وہاں گلا دی جائیں گی اور لوہے کے ہتھوڑے پڑیں گے۔ کبھی سوچئے جو ایک لمحے کے لیے جہنم میں چلے بھی گئے کیا بنے گا ان کا؟ کیا ہم کسی جلے ہوئے شخص کو دیکھ سکتے ہیں؟ آج کوشش کرنی ہے دنیا سے جہالت کو، کفر کو، ناشکری کو ختم کروانے کی، تاکہ ہمیں کسی کا برا انجام نہ دیکھنا پڑے۔ اور جب واقعی انسان ڈر گیا تو اگلی آیتوں میں جنت کی خوشخبریاں اور سونے چاندیوں کے کنگن اور لباس اور ریشم اور اچھی باتوں کی طرف لے جانا، ہر وہ چیز جس کو دنیا میں چھوڑا تھا اللہ کے لیے، اللہ وہاں دے دے گا، یا اگر پہنا بھی تھا، استعمال بھی کیا تھا، لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ اور رضا کے ساتھ اور حلال کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ چیزیں خوب عطا کرے گا۔ اس کے بعد کچھ آیتیں حج اور حج کے اندر قربانی کے متعلق ہے۔
جس کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کا ہر ریچول اللہ سے پوچھ کے کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ آیت نمبر 37 جس میں پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی بنیاد پہ نیکیاں قبول ہوں گی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ تو قربانیوں کے گوشت ملتے ہیں نہ خون ملتے ہیں، بلکہ اس کو تمہاری طرف سے تقوی ملتا ہے۔ تو نیکیوں کی قبولیت تقوی کے ساتھ ہے۔ اور آیت 38 میں اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ڈرو نہیں، سچا ایمان پیدا کرو، اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ اور آیت 41 میں بتا دیا کہ اگر کسی کو حکومت ملے اور اتھارٹی ملے تو اس کو دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 46 بتاتی ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ اندھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ بہرے ہوتے ہیں، اور بعض کے دل ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، کیونکہ وہ ان سے وہ کام نہیں لیتے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد نبی کی تمنا کی بات ہوئی اور شیطان کے اس تمنا میں خلل ڈالنے کی بات ہوئی۔ کیا پتہ چلا کہ نبی ہمیشہ حرص رکھتے ہیں کہ لوگوں کو خیر ملے، اور شیطان ہمیشہ لوگوں کو شر کی طرف لے جاتا ہے۔ انہی کوششوں سے جو بچ کے نکلے گا وہ اللہ کے پاس بہترین جگہوں پہ پہنچے گا۔ جب اللہ کے راستوں میں ہجرت کریں اور مارے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا کیا بدلہ دیتے ہیں، اس کا تذکرہ آیت 58 میں ہے۔ کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کے معاملے میں کوئی مشکل بھی آ جائے تو اس کو کھلے دل سے قبول کریں کہ اللہ آپ کے راستے میں یہ مشکل آئی، اس کو قبول کریں۔ اور اس کے بعد سورت اور پارے کا اینڈ شرک کے رد سے بھرا ہوا۔ آخر میں بہت خوبصورت مثال ہے مکھی کی۔ پیچھے ہم نے شہد کی مکھی کا پڑھا جس نے اللہ کی وحی کو اب قبول کیا، جو وحی کی روشنی میں چلی تو انسانیت کو شہد دیا۔ اور یہ جو ذباب ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، یہ وحی کے بغیر چلنے والی چیز ہے۔ جو لوگ اللہ کے ماں سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایک مکھی سے دیکھ کر بتا دیا کہ مکھی بھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر کھانا لے جائے تم اس کو نہیں چھڑا سکتے، تو بتاؤ یہ جھوٹے سہارے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور آیت نمبر 77 سے لے کر آخر تک یہ ہے بیسیکلی اس پورے پارے کی آیات تدبر، کہ جس میں امت مسلمہ کو ایک ایجنڈا دے دیا، ایمان لا کر رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو اور خیر کام کرو، اور سب سے بڑھ کے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، جہاد کرو، کیونکہ اس نے تم کو چنا، کوئی مشکل دین تم کو نہیں دیا، اور تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ کرو کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لو، وہی تمہارا مولا اور وہی تمہارا نصیر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی امت مسلمہ اگر یہ کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور ان کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے ان باتوں پہ عمل کرنا آسان کر دے، غفلتوں سے نکال کر آخرت کی فکر لگا دے، آزمائشوں پہ ہمیں اپنی غلطیوں کو یاد دلا دے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین کروا دے۔ اور اسی طرح سے ہم نے ہر کام کو تحمل میں کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں دوسروں کو بھی یاد کرنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد کے لیے تیاری کرنی ہے، شرک سے بچتے ہوئے امت مسلمہ کا ایک کارآمد فرد بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سورۃ حج آیت نمبر 10۔ کناروں پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا اور جان بچانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اچھی لگی تو اندر آ جائیں گے، اچھی نہ لگی تو پلٹ جائیں گے، تو آدھے دل سے کی ہوئی نیکیاں قبول نہیں ہیں، آدھے دین میں دل لگتا ہی نہیں ہے، جب تک کہ پورا دین نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے پورے کے پورے دین میں داخل کر لے۔ پارہ نمبر 17 کی آیت تدبر، سورۃ انبیاء کی پہلی آیات۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت لیکن ابھی تک وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا، یعنی جب بھی کوئی نئی بات، کوئی نئی آیت، کوئی صورت آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، سنتے تو ہیں اس کو مگر ساتھ کھیل تماشے میں پڑے رہتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، دل تو کچھ اور ہی مشغلوں میں، لغو میں، وسر النجوہ، اور چھپاتے ہیں نجوہ کو، کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں کچھ ایسی تھی کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ آیت کی تفصیلات تو چھوڑ دیں لیکن لفظ اقترب للناس پہ غور کیجیے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کی قیامت، اس کا حساب شروع ہے۔ ہم خود سے پوچھیں تدبر کے دوران، کیا میں غفلت میں تو نہیں ہوں؟
کیا قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو کہیں اور تو نہیں پاتی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حساب کی فکر لگا دے۔ جتنا وقت کم رہے زندگی کا اتنے قلم تیز چلنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اس دنیا سے اپنے آپ کو سرخرو کر کے گزار لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔